حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی حفظہ اللہ، جن کو اللہ نے اسی شجر سے وابستہ رکھا ہے جس شجر کو ان کے دادا محترم امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اس کو سینچا تھا، اس کی آبیاری کی تھی۔ وہ ایسا شجر ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ وہ شجر سایہ دار، پھلدار، وہ اپنا نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی حفظہ اللہ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج اس مدرسے میں تشریف لائے ہیں، جس مدرسے کی نسبت، جس مدرسے کا نام ایسی شخصیت کی طرف منسوب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ وہ مظلوم شخصیت جس نے 2500 سال اسلام کی خدمت کی، اسلام کے پھریرے کئی ملکوں میں انہوں نے لہرائے، انہوں نے اسلامی فتوحات کا سلسلہ قائم کیا، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا، خاص طور سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ قرآن سے وہ خود وابستہ تھے، قرآن خود وہ لکھتے تھے، خود پڑھتے تھے، خود پڑھاتے تھے، وہ عالم تھے، وہ فقیہ تھے، وہ مجتہد تھے، وہ ایسی شخصیت تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معتمد بنایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن دشمنان اسلام نے ان کے لیے ایسی ایسی سازشیں کی، ایسے ذہن بنائے کہ لوگ ان کو گالیاں دینے میں ثواب سمجھتے ہیں۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ جو دشمن ہیں، جو غیر ہیں، وہ تو ان پر تبرہ بکتے ہی ہیں۔ جو اپنے ہیں، جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کا ترجمان کہتے ہیں، وہ اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں ایسی شخصیت پر تبرہ بک کے۔ میں اس کو سوچتا رہا اور سمجھتا رہا کہ بھئی یہ کیسا مذاق ہے ایسی شخصیت کے لیے جس نے اسلام کی خدمت کی، جس نے قرآن کی خدمت کی، جس نے قرآن کو عام کیا۔ اسی وجہ سے میرے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس مدرسے میں جو اس مسجد میں جو مدرسہ قائم ہو، ایسی شخصیت کے نام سے قائم ہو جس شخصیت نے واقعتاً قرآن کی تعلیم کو عام کیا، یعنی حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج الحمدللہ یہ مبارک موقع ہے کہ اس مدرسے کے ایک طالب علم نے اس قرآن کو اللہ کی توفیق سے مکمل کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر کچھ بزرگوں کو اکٹھا کروں اور علماء کرام جو یہاں ندوے سے تعلق رکھتے ہیں، اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دعوت دوں اور اس علاقے کے لوگ ان سے مستفید ہوں۔ الحمدللہ ہماری اس دعوت پر ان لوگوں نے لبیک کہا۔ سب سے بڑی بات حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نے ہم سب کی دعوت پر لبیک کہا، حالانکہ یہ بہت مصروف ہیں، بہت مشغول ہیں، لیکن جو تعلق ہے ہمارا اور ہم لوگوں سے جو تعلق ہے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا، اور آج الحمدللہ ہم سب کے درمیان حاضر ہیں۔ میں بصد احترام آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب کے لیے جو بھی قیمتی نصائح ہوں، قیمتی باتیں ہوں، ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے ختم قرآن مجید کی ایک تقریب ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک کم عمر بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں ہم لوگوں کی حاضری حضرت مولانا طٰہٰ صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر اور ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہوئی۔ یوں تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے جہاں کہیں ضرورت ہو ہم لوگ حاضر ہوں، لیکن مولانا چونکہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور وقت کی نبض اچھی طرح سمجھنے کا سلیقہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اور مدرسہ یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر مسجد نہیں ہوگی تو ہمیں نماز پڑھنا نہیں آ سکتی، اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو ہمیں نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ اپنے گھر پر بیٹھے رہے اور نماز کا خیال کر کے مسجد کی حاضر نہ ہوں، یہ تو بہت بڑا ستم۔ پھر مدرسوں میں دین سکھایا جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، ایک دن صبح کے وقت موبائل پر مولانا طٰہٰ صاحب کا نام جو میرے پاس نمبر ہے اس میں دیکھا کہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان اس نام سے یہاں مسجد میں مدرسہ قائم کیا گیا۔ حضرت معاویہ جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، حضرت ابو سفیان بھی صحابی اور حضرت معاویہ بھی صحابی۔ اور یاد رکھیے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں کسی صحابی کے مسئلے میں ذرہ برابر روکش ہو یا لوگ بدعتے ہوں، وہاں ان صحابی کا نام لینا، ان کا تذکرہ کرنا واجب ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت واضح مناسبت ہے، قرآن مجید کی حضرت معاویہ سے بہت واضح مناسبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کچھ نہیں لکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا تھا۔ آپ کی ذات گرامی پر پوری دنیا کے کتب خانے قربان ہیں، لیکن ایک حرف آپ نے اپنے قلم سے نہیں لکھا۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا ہوا تھا صلح نامے پر من محمد رسول اللہ، تو کفار مکہ کہنے لگے اگر ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو ہم یہاں جھگڑے کیوں کرتے، لہذا کاٹو اسے۔ غالباً حضرت علی نے لکھا تھا یا اور کسی صحابی نے، ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ جو ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے نہیں کاٹا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ،
لکھا ہے علماء نے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نے من محمد ابن عبداللہ اپنے مبارک ہاتھ سے لکھا، اور علماء فرماتے کہ اس وقت جبریل امین نے آپ کا قلم چلایا، بظاہر آپ کے ہاتھ پر، اور اس طرح لکھا۔ تو قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے، ہر ایک کا تو حضور کی طرح حافظہ نہیں ہے، ہر ایک سے تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ 50 ایسے ہیں جو یاد کر کے بھول جاتے ہیں، قرآن پاک یاد کیا بھول گئے، تراویح میں سنایا، سنانا چھوڑ دیا، بھول گئے۔ حضور کے بارے میں حضور جلدی جلدی جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی یاد کرنے کے لیے۔ ایک طرف قرآن کے نازل ہونے کی جو مشقت ہے اسے برداشت کرتے ہیں، دوسری طرف یاد کرنے کی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ یہ دونوں مشقتوں کو آپ برداشت نہ کیجیے۔ جب آپ کے پاس قرآن اتارا جائے آپ پر تو اس کو اترنے دیجیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ آگے کیا کہا؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت کا پھر معمول کیا ہوا معلوم ہے؟ جب قرآن اترتا تھا تو آپ کے خاص کتاب، جن میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں، اور بعد میں پھر حضرت معاویہ بھی اس میں شامل ہوئے، جو قرآن اور آپ کے مبارک کلمات کاغذ پر یا جس چیز پر حضرت فرماتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت معاویہ ان کاتبان وحی میں ہیں کہ جن لوگوں کو مامور کیا تھا حضرت نے اور طلب فرماتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے تھے۔ تو مناسبت کیا ہوئی؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمۃ مطہرۃ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ کاتبان وحی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، آگے سے بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ کے کلمات کی تشریح امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیچھے کا واسطہ جبریل ہیں اور آگے کا واسطہ جبریل ہیں اور پیچھے کا واسطہ کاتبان وحی اور صحابہ کرام۔ لہذا قرآن کے لکھنے والے، اور پھر ایک صاحب ایک جگہ درس ہو رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے پیچھے سے، بیچارے مریض ہوں گے بھوک سے، صحابہ کا، صحابہ کرام کی عداوت کا مرض ہوگا جو لا علاج ہے، جو لا علاج ہے، یاد رکھیے، اور کبھی توبہ اس کے قبول کی توفیق نہیں ہوگی جب تک صحابہ کرام کی طرف سے دل صاف نہ ہو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت معاویہ تو کاتب وحی نہیں تھے۔ میں نے کہا پھر کیا تھے؟ آپ کے گھر کے نوکر تھے؟ کہنے لگے نہیں، وہ حضور کے نجی خطوط لکھا کرتے تھے۔ میں اس کا جواب یہ دے سکتا تھا صاف صاف کہ حضرت حضور کے گھر کے جو نجی خطوط آپ کے ہوتے تھے وہ بھی تو وحی الہی ہے، آپ کے منہ سے جو نکلے وہ وحی، میں کہہ سکتا، لیکن میں نے نہیں کہا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، حضرت معاویہ تو کاتب وحی تھے۔ اب وہ کہنے لگے وہ جج تھے۔ کہنے لگے نہیں صاحب، آپ کتاب دکھلائیے، کہیں لکھا ہے کسی نے ان کو کاتبان وحی میں شمار کیا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں کیا ہے۔ یقین جانیے میں سب لوگوں کے سامنے کرا، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں تھا، اب کیا کریں؟ تو خیر میں نے سوچا سوچ لوں گا تھوڑی دیر میں، آپ پیچھے سے آگے آئیے۔ اب وہ بیچارے پیچھے سے آ رہے ہیں، بہت بڑا مجمع تھا، وہ یہاں قریب تک پہنچے، کہہ رہے ہم کتاب کا نام۔ تو میں نے سوچا
کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ضرور لکھا ہوگا۔ میرے منہ سے نکل گیا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور میں سمجھا تھا اب چپ ہو جائیں گے، کھلن منگوائیے البدایہ والنہایہ، میری جان نکل گئی۔ وہاں مدرسہ علوم شریعہ میں نے کہا بھائی لاؤ البدایہ والنہایہ، جس میں حضرت معاویہ کا ترجمہ ہو۔ پھر وہ کتاب آ گئی، جتنی دیر کتاب لانے میں لگی بینچ تپائی رکھی بھی تھی اس پر سر، میں نے کہا اے اللہ میری کوئی اوقات نہیں، اے اللہ میری کوئی اوقات ہے، میں 1000 مرتبہ دریایا جاؤں، مارا جاؤں، پیٹا جاؤں، بھگایا جاؤں، ذلیل کیا جاؤں، میری عزت ہی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن آج اگر حضرت معاویہ کا تذکرہ اور کاتب وحی ہونے کا حال البدایہ والنہایہ میں نہ ملا تو اس پورے مجمع کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ کتاب اس کے ہاتھ سے لی، وہ لے کے آیا، کہا یہ ہے ترجمہ۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی غور سے سن لیجئے سب لوگ، لکھا معاویہ ابن ابی سفیان، آگے کیا لکھا؟ کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ان پر اللہ کی طرف سے اترتی تھی اس کو لکھا کرتے ہیں۔ کل وہ تو حضور کے کاروباری چیزیں لکھتے تھے، تو میں نے کہا اب بات ختم ہو گئی، اب آپ ہم سے 2 باتیں اور کر لیجئے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے حضور پر تہمت لگائی ہے، حضور کا اتنا بڑا کاروبار تھا کہ میر منشی بنایا جائے گا اس میں کسی کو، حضور کے بعد تو کھانے کے لیے مدتوں ہو جاتا تھا، ماوقدہ فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، حضور پاک کے گھر میں تو مدتوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لہٰذا حضرت معاویہ کی میں اس کو کرامت سمجھتا ہوں، میں تو صاف کہہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں تھا، اس لیے کہ عقل کل تو مولانا طاہر صاحب ہوں گے، ہم تو نہیں۔ علم کل بھی ہو سکتا ہے یہی ہو، جس حدیث کو چاہیں ضعیف کہہ دیں، جس حدیث کو چاہیں موضوع کہہ دیں، جس حدیث کو چاہیں وہ کہہ دیں کہ یہ حدیث تو متواتر ہے، یہ تو مولانا طاہر صاحب کر سکتے ہیں، میں تو بھائی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ اور اگر میں کہوں مولانا طاہر صاحب سے کہ جناب 5 حدیثیں بخاری شریف کی میں سند کے آپ سنائیے، تو کہیں گے کہاں ہے سند، کیسی ہوتی ہے سند، کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جمہور کا انکار کر چکے ہیں، جمہور کو نہیں مانتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ کر یہ سوچئے کہ جو یہ مدرسہ قائم ہوا ہے ایک صحابی کے نام سے۔ حضرت معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضرت معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد واضح حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخیر میں کتاب لکھی ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں، وہ دیکھیے تو پتہ چلے گا، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، یا میں نے کچھ کوشش کی ہے، وہ دیکھی جائے تو معلوم ہوگا سب سے بڑی فضیلت ان کی صحابیت، ان کی صحابیت۔ دور صحابہ میں کسی نے حضرت معاویہ کو کی صحابیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم اپنا سڑا منہ سوندا کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کی صحابیت سے کھیل رہے ہیں۔ بخاری شریف کیا کہا جاتا ہے؟ بابو ذکر معاویہ لکھا ہے، اس میں مناقب معاویہ، بخاری آپ سے پوچھ کے لکھتے تھے، آپ کو معلوم ہے ذکر کے کیا معنی ہیں؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ قرآن میں نبی کے لیے کہا گیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ نبی کے لیے کہا گیا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، نہ معلوم کتنی جگہ ذکر کا لفظ نبیوں کے لیے آیا۔ بیچارے امام بخاری نے اگر حضرت معاویہ کے سلسلے میں یا حضرت عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں باب و ذکر معاویہ، باب و ذکر ابن عباس اگر لکھ دیا تو ان کے اندر کون سا قصور ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی حضرت معاویہ کے بارے میں اسی بخاری میں 2 باتیں عرض کروں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ اسی بخاری شریف میں مستقل ایک روایت ہے، اول جیش یغزون البحر، سب سے پہلے
کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے جو جہاد ہوگا اس کے لیے مغفرت کا پروانہ موجود ہے۔ تمام شراح بخاری لکھ رہے ہیں کہ یراد بہ معاویہ ابن ابی سفیان، اس سے معاویہ ابن ابی سفیان مراد۔ ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، یہ بھی بخاری میں، ایک مسئلے میں اختلاف کا ایسا ہے یا ایسا۔ حضرت معاویہ کی ایک رائے تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دعو، ان سے نہ بولو، ان سے حجت لگا، انہو صحابیون، یہ صحابی ہیں اور یہ مجتہد ہیں۔ لہذا حضرت علی حضرت معاویہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ جو منصب حضرت علی کا ہے صحابیت کے اعتبار سے، جو منصب صدیق اکبر کا ہے صحابیت کے اعتبار سے، جو منصب اور صحابہ کا ہے صحابیت کے اعتبار سے، وہی منصب حضرت معاویہ۔ جو کہتا ہے اس کے خلاف وہ جھوٹا ہے، کذاب۔ حضرت معاویہ صحابی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرتبہ صدیق اکبر کے برابر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مرتبہ حضرت علی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور حضرت معاویہ کہاں، لیکن پھر بھی صحابی۔ اور ایک صحابی کا ایک لمحہ پوری دنیا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی سے بھر دی جائے اور اس کے بعد میں کہا جائے ایک لمحہ صحابیت کا کسی صحابی کا کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں بعد والے۔ حضرت معاویہ صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور کو بہت محبت تھی۔ دعائیں کسے دی جاتی ہیں؟ منافق کو حضور نے دعائیں دی ہیں، یاد رکھیے، پکڑ جائیے گا، قرآن پکڑ لے گا۔ منافق کو حضور نے دعا، ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھا دی تھی، کوئی حکم نہیں اترا تھا، اور جنازے کی نماز میں دعا ہے، فوراً آیت اتری لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آپ ان کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیے، یہ منافق ہیں، آپ ان کے قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئیے۔ اور صحابی کے لیے دعا کرنا حضور کی ڈیوٹی ہے۔ میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرا مزاج ہی نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنے کی۔ صاف لفظوں میں یہ بات کیا فرمایا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے گا۔ حضرت معاویہ کے لیے دعا کی یا نہیں کی؟ ایک صاحب کہنے لگے آپ صرف حضرت معاویہ کی دعا ہی پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، ہمارے نزدیک اس سے بڑی اور کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ ان کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اللہ ان کے مرتبے کو اونچا کرے۔ حضرت معاویہ پڑھے لکھے صحابہ اکرام میں اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑی قوت اور بڑی طاقت نصیب ہوئی۔ دوسری بات، حضرت معاویہ سے جب حضرت حسن سے میل ہو گیا اور صفین کا غبار ختم ہو گیا، اگر حضرت معاویہ کے دل میں غبار ہے تو حضرت حسن کے دل میں بھی غبار ہوگا، لیکن جب یہ ختم ہو گیا تو بلا رد و قد تمام صحابہ نے حضرت معاویہ کو امیر مانا اور بیعت کی، اسی لیے امیر معاویہ کہا جاتا ہے، اسی لیے امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ کوئی رہا نہیں، صحابہ اکرام نے بیعت، حضرت حسن خود صحابی، حضرت حسین خود صحابی ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا اور حضرت فاطمہ کا حضور کی بیٹی ہونا اور حضرات حسنین کا دونوں کا نواسہ ہونا حضور کا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ میں نے تو ایک دن کہا تھا کہ اگر حضرت حسین کی محبت میں کچھ بھی صلہ نہ ملے تب بھی ہم ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے کچھ بھی صلہ نہ ملے، جیسے درود شریف، کوئی درود ہے ہی نہیں ایسا جس میں حضور کے اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ اہل بیت میں حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت اتنے لوگ جتنے چادر میں، باقی ازواج مطہرات۔
سب اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ازواج مطہرات کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے، اور آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل موجود ہے، لہذا ان کو ماننا۔ یہ مدرسہ بڑا مبارک مدرسہ ہے۔ اور جو مسجدیں بنیں ان کا نام بھی حضرت معاویہ ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد حسن ہو، کوئی مسجد حسین ہو، کوئی مسجد فاطمہ ہو، صحابہ اکرام کے اہل بیت کے ناموں پر مسجد علی ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے، ہیں، لکھنؤ میں بھی ہے، لکھنؤ کے علاوہ بھی ہیں، مسجد ابی بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد علی، مسجد معاویہ، مسجد ابی سفیان۔ مسجدوں کے نام رکھنا جو ہے آج بھی عربوں میں وہ مسجدیں جو بنائی گئی تھی صحابہ اکرام کے ناموں پر، وہ آج بھی اسی طرح۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر کے ایک مسجد میں مدینہ منورہ میں ٹھہرے تھے، اور اس امام بخاری ایک مسجد میں جا کے ٹھہرے تھے۔ آج وہ مسجد لکھا ہوا ہے اس کے دروازے کے اوپر مسجد الامام البخاری، یہ مسجد امام بخاری کے نام سے، اور بخارا کے لوگ وہاں زیادہ تر رہتے تھے، وہاں امام بخاری کا قیام ہوا تھا۔ لہذا یہ مدرسہ، اس مدرسے کے اندر دو باتیں ہونا چاہیے۔ مولانا طاہر صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کے فیض کو عام فرمائے، اور ان کے وجود کو اس علاقے کے لیے نعمت بنائے، اور یقیناً نعمت ہے جو مسجد کا خادم ہوگا، جو مدرسے کا خادم ہوگا، جو دن رات اس میں لگا رہے گا، اور جو ایک عظیم ادارے کے اندر مدرس ہوگا، پڑھانے والا ہوگا، اس سے زیادہ بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ان سے رائے مشورہ لیتے رہو، اور یاد رکھنا آنکھیں بند کر کے کوئی بھی صحابی ہو اس کے سلسلے میں کوئی برا عقیدہ نہ قائم کرے، کوئی برا عقیدہ۔ یہ اتنی باتیں ضروری سمجھ کے میں نے کہیں، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں، نہ یہ موقع ہے کہنے کا۔ یہاں تو ختم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور قرآن مجید جیسا اترا تھا ویسے ہی آج تک موجود۔ کوئی صاحب ٹانگ نہ اڑائے قرآن شریف کے سلسلے میں، یہ نہ کہیں کہ نہیں اتنے پارے نہیں تھے، اتنے پارے تھے، یہ ستتی صورتیں نہیں تھی، یہ صورت پہلے نازل ہوئی، وہ صورت بعد میں۔ اپنا علم اپنے پاس رکھیے، اپنی قابلیت۔ مفتی تقی عثمانی سے خود میری مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی، نام سنو، مفتی تقی عثمانی بغیر کسی دغدغے کے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور اہل علم ان کو مانتے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کا بڑا خیال، بڑا تذکرہ حضرت مولانا رابع صاحب کا مفتی صاحب نے فرمایا، اور فوراً مجھ سے کہا کہ دیکھو قرآن کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور اگر کوئی کرے تو اس کا رد کرنا، کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی تھی، فلاں جگہ لکھ دی، فلاں جگہ لکھ دی۔ یہ جو ما بین الدفتین قرآن ہے، یہ وہی ہے جو حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا، اس کو اسی طرح رہنے دو۔ دیکھو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بنا تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ کیسا تھا؟ حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی کعبے کے اندر شامل ہے، لیکن اور پیسے کم پڑ گئے تھے۔ جب یہ خانہ کعبہ بنایا جا رہا تو پیسے کم پڑ گئے تھے، تو اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا حتیم کے برابر، یہ حصہ جو ہے یہ الگ کا تھا۔ تو اب علماء وقت آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حتیم کو باہر رہنے دو، کعبہ جیسا بن گیا، ورنہ ہر حاکم آئے گا اپنے مطلب کے مطابق خانہ کعبہ کو بنائے گا، کھلواڑ ہو کے رہ جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے جو نشانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ان کو اسی طرح رہنے دو جس طرح یہ ہیں، ان میں کوئی اپنی قابلیت نہ ظاہر کرو، اس لیے کہ ادوار گزرے، 1400 سال گزرے ہیں۔ امام مالک کا زمانہ آیا، امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا، امام شافعی کا زمانہ آیا، امام احمد ابن حنبل کا زمانہ آیا، سفیان ثوری کا زمانہ آیا، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے، یوں کہنا چاہیے جبال علم پیدا ہوئے، قرآن پہ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔
کیا لکھا ہے قرآن میں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، بہترین ماشاءاللہ حافظ، خوب یاد ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، آپ لوگ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کیوں؟ شَيْءٍ لکھو، شَيْءٍ پڑھو۔ شَيْءٍ لکھو، قرآن شریف میں کتنی جگہوں پہ ہے انا نذیر، کیا انا نذیر لکھا ہے؟ لکھا ہے انا نذیر، کوئی پڑھے گا فوراً ٹوک دیا یہ کیا؟ بڑھاؤ مت الف کو، الف مت پڑھو۔ یہ کتابت قرآنی، یہ کتابت عثمانی، اس کو اسی طرح رہنے دو، اس میں مت بولو۔ آج تک اسی طرح اناسی، انابو، اناب، یہاں تو آنا پڑھا جائے گا، باقی اور کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مولانا طلحہ صاحب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور عامل بالقرآن بھی ہیں، اور حدیث سے بھی ربط ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بند کریں، ٹائم بھی ہو گیا۔ ہاں بھائی، وقت ہو چکا ہے، اور آپ حضرات ہماری باتیں سنا کرتے ہیں، بہت جگہوں کے اوپر سنی ہوگی، اور اگر زندگی ہے تو سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ آپ دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دین کا ہم کو خادم بنا دے۔ اے اللہ اکابر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہماری زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ نکلے۔ اے اللہ ہمارے نگاہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کان کی حفاظت فرما، ہمارے جسم و جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہم سے اگر کوئی برا کام ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں جو بچے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو مدرسے کا خادم بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے پورے خاندان کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت، اور اے اللہ وہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔